السلام علیکم دوستو، وہان کوریڈور پر پاکستان کا قبضہ 15 ارب روپے کا فائدہ سینٹرل ایشیا تک پاکستان کو براہ راست رسائی حاصل ہونے والی ہے۔ اگر اس منصوبے پر عمل ہوتا ہے تو یہ ایک بہت گیم چینجر منصوبہ بن جائے گا۔ دوستو، سوشل میڈیا کے دعوے، تاریخ اور جغرافیے کا اصل منظرنامہ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 1990 کی وہ دہائی جب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب سپر اسٹیٹ بننے جا رہا ہے۔ ناظرین، گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ووہان کوریڈور اچانک سوشل میڈیا کے اوپر موضوع بحث بن چکا ہے۔ بہت سے لوگ پہلی بار اس علاقے میں جان رہے ہیں، جبکہ کچھ پوسٹوں میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ووہان تاریخی طور پر پاکستان کا حصہ تھا اور اگر پاکستان اس پر قبضہ کر لے تو یہ جائز ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ دعوے تاریخی اور قانونی طور پر درست ہیں؟ آئیے ووہان کوریڈور کو حقائق کی روشنی میں سمجھتے ہیں اور یہ علاقہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے۔ 13 کلومیٹر کی پٹی جس پر اگر پاکستان قبضہ کر لے تو پاکستان کے لیے خزانوں آئل گیس کے منہ کیسے کھل سکتے ہیں۔ دوستو، ووہان راداری افغانستان کے صوبے بدخشاں میں واقع ایک تنگ مگر طویل زمینی پٹی ہے جس کی لمبائی 365 کلومیٹر اور چوڑائی 16 سے 64 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ یہ راداری جغرافیائی لحاظ سے نہایت منفرد اور اہم ہے۔ پاکستان، افغانستان، چین اور تاجکستان چاروں ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس خطے میں اسٹریٹجک اہمیت حاصل ہو چکی ہے۔ دوستو، ووہان اور پاکستان کا آپسی ریلیشن کیا ہے؟ ووہان راداری یا کوریڈور پاکستان کے ضلع چترال کے ساتھ ملتی ہے اور یہ علاقہ کبھی بھی پاکستان کا حصہ نہیں رہا۔ یہ بات درست ہے کہ بر صغیر کی تقسیم سے قبل یہ خطہ براہ راست برطانوی ہندوستان کا حصہ نہیں تھا، بلکہ اسے گریٹ گیم کے دوران ایک بفر زونز کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ گریٹ گیم اور ووہان کی حیثیت 19ویں صدی میں جب برطانیہ اور روس کے درمیان وسطی ایشیا میں اثر و رسوخ کی جنگ جاری تھی تو برطانیہ نہیں چاہتا تھا کہ روس براہ راست برطانوی ہندوستان کی سرحد تک پہنچے۔ اسی لیے ووہان کو افغانستان کے کنٹرول میں دے دیا تاکہ روس اور برطانوی ہندوستان کے درمیان براہ راست سرحد نہ بنے۔ یہ فیصلہ کسی تاریخی مالکیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اسٹریٹجک مجبوری کے تحت کیا گیا تھا۔ کیا ووہان تاریخی طور پر پاکستان کا حصہ تھا؟ مختصر جواب ہے نہیں۔ دوستو، ووہان کی تاریخ قبل از مسیح تک جاتی ہے اور مختلف ادوار میں یہ علاقہ ساسانی سلطنت، سفید خان ٹرک حکمرانوں، تبتی بادشاہ، چینی تھنگ خاندان، سامانی سلطنت، منگول سلطنت کے زیر اثر رہا ہے، لیکن کسی بھی دور میں اسے کسی ایسی ریاست کا حصہ نہیں کہا جا سکتا جسے آج پاکستان کا تاریخی پیشرو سمجھا جائے۔ دوستو، شاہراہ ریشم اور ووہان کی اصل تاریخی اہمیت شاہراہ ریشم کی وجہ سے ہے۔ کاشان دور مطلب 50 قبل مسیح تا 250 عیسوی میں چین سے وسط ایشیا اور یورپ جانے والے قافلے ووہان کے رستے ہی سفر کیا کرتے تھے۔ یہیں سے شاہراہ ریشم 2 حصوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ ایک رستہ موجودہ گلگت بلتستان سے، دوسرا ووہان راداری سے گزرتا تھا اور اسی دور میں یہاں قافلے سرائے اور بدھ خانقاہیں تعمیر ہوئیں جن کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ آج ووہان کوریڈور کی کیا اہمیت ہے؟ دوستو، آج ووہان راداری کی اہمیت 3 بڑی وجوہات کی بنا پر بڑھ چکی ہے۔ افغانستان اور چین کے درمیان واحد رستہ اور زمینی رستہ ووہان کوریڈور ہی ہے۔ پاکستان، چین اور وسط ایشیا کے درمیان ممکنہ مستقبل کی تجارت کا رستہ سمجھا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی اور علاقائی استحکام کے لیے بھی بہت اہم علاقہ ہے۔ دوستو، ووہان بدستور افغانستان کا تسلیم شدہ حصہ ہے اور بین الاقوامی قوانین کے تحت اس کی حیثیت تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ افواہوں اور حقیقت میں بہت فرق ہے۔ ناظرین، یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ووہان راداری اسٹریٹجک طور پر اہم ضرور ہے، لیکن تاریخی، قانونی اور جغرافیائی طور پر یہ افغانستان کا حصہ ہے، پاکستان کا حصہ نہیں۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے دعوے زیادہ تر ادھورے تاریخی حوالوں اور جذباتی بیانیے پر مبنی ہیں۔ حقائق کو جاننا اور افواہوں سے بچنا ہی ایک ذمہ دار قوم کی پہچان ہے۔
لیکن دوستو اگر یہ حصہ پاکستان، چین یا سینٹرل ایشیا کا ملک تاجکستان مل کر افغان طالبان سے خرید لیں تو پھر یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوگا، کیونکہ ابھی پاکستان کو سینٹرل ایشیا تک براہ راست ایکسیس نہیں ہے۔ پاکستان کو اگر تاجکستان کے ساتھ کوئی تجارت، کوئی معاہدہ کرنا ہے اور براہ راست پاکستان کا تاجکستان کے ساتھ تعلق ووہان کوریڈور کی وجہ سے ہی بن سکتا ہے، ادروائز پاکستان ہمیشہ تاجکستان تک یا سینٹرل ایشیا تک جانے کے لیے چین کا راستہ استعمال کرنا پڑے گا یا افغانستان کے راستے پاکستان کو تاجکستان میں داخل ہونا پڑے گا۔ اور یہ سینٹرل ایشیا کی 5 سے 7 ریاستیں جن کو لینڈ لاک کنٹری کہا جاتا ہے، ایسے کنٹریز جن کا کوئی سمندر نہیں ہے، اگر پاکستان ووہان کوریڈور کے راستے ایک کوریڈور بناتا ہے تو پھر ان کنٹریز کا مال کراچی پورٹ پر اور گوادر پورٹ پر اتار کر اس کو ووہان کوریڈور کے راستے تاجکستان تک بھیجا جا سکتا ہے۔